پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق ادب سے ہے۔ میری مراد پنجابی زبان کے نامور شاعر استاد دامن سے ہے، جن کو مداحوں سے بچھڑے 39 برس بیت گئے ہیں۔ آج ان کی برسی لاہور میں منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ادبی حلقوں کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنسز اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں استاد دامن کی ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ استاد دامن 1 جنوری 1910 کو چوکمتی لاہور میں میراں بخش کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام چراغ دین تھا، لیکن ادبی حلقوں میں انہوں نے استاد دامن کے نام سے شہرت پائی۔ استاد دامن کے والد درزی کے پیشے سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا اور ایک جرمن فرم جان ولیم ٹیلر سے درزی کا باقاعدہ ڈپلومہ حاصل کیا۔ استاد دامن ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے دیو سماج روڈ اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور میں داخلہ لیا، لیکن گھریلو حالات کے پیش نظر تعلیم ادھوری چھوڑ کر باغبان پورہ میں ٹیلرنگ کی اپنی دکان بنا لی۔ شعر و شاعری کا شوق استاد دامن کو بچپن ہی سے تھا۔ شاعری میں استاد دامن محمد رمضان ہمدم کے شاگرد ہوئے۔ اس شاگردی نے ان کی شاعری کو مزید جلا بخشی۔ 1930 میں اس وقت کے مشہور کانگریسی سیاستدان میاں افتخار الدین اکثر آپ سے کپڑے سلوانے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے استاد دامن کی شاعری سنی اور انہیں لاہور کے ایک سیاسی جلسے میں، جس کی صدارت جواہر لال نہرو کر رہے تھے، نظم سنانے کی دعوت دے ڈالی۔ استاد دامن نے اس جلسے میں نظم کیا سنائی، ہر طرف ان کی شاعری کے چرچے ہونے لگے۔ جواہر لال نہرو نے جلسے میں ہی انہیں 100 روپے بطور انعام عطا کیا، جس سے استاد دامن کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس کے بعد ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے سیاسی جلسوں میں بھی نظمیں پڑھنے کا آغاز کیا۔ ان کی شاعری زبان زد عام ہو گئی اور وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں میں ہر دل عزیز شاعر کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہونے والے فسادات میں آپ کی دکان لوٹ لی گئی، جس کے سبب آپ زبردست مالی بحران کا شکار ہو کر باغبان پورہ سے بادشاہی مسجد کے قریب حجرے میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے پاس کل اثاثہ ان کی چند کتابیں تھیں۔ 1949 میں آپ ٹکسالی گیٹ میں واقع اس حجرے میں منتقل ہو گئے جس میں حضرت شاہ حسین مادھو لال حسین بھی مقیم رہے اور تا دم مرگ یہی حجرہ ان کا مسکن ٹھہرا۔ اسی دور میں استاد دامن کی شادی ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا کم سن بیٹا اور بیوی انتقال کر گئیں اور پھر تمام عمر انہوں نے شادی نہ کی۔ استاد دامن پنجابی کے علاوہ اردو، سنسکرت، ہندی اور انگریزی زبانوں پر بھی دسترس رکھتے تھے، لیکن انہوں نے وسیلہ اظہار اپنی ماں بولی زبان پنجابی ہی کو بنایا۔ استاد دامن بلے شاہ اکیڈمی کے سرپرست، مجلس شاہ حسین کے سرپرست اور ریڈیو پاکستان شعبہ پنجابی کے مشیر بھی تھے۔ انہوں نے ادبی تنظیم پنجابی ادبی سنگت کی بنیاد بھی رکھی۔ ان مختلف حیثیتوں میں انہوں نے پنجابی زبان و ادب کی ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ استاد دامن نے تقریباً 30 کے قریب فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ استاد دامن نے 3 دسمبر 1984 کو سروسز ہاسپٹل لاہور میں وفات پائی۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق حضرت شاہ حسین کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ استاد دامن کی شاعری کا مجموعہ کلام ان کی وفات کے بعد دامن دے موتی کے نام سے شائع ہوا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔